عیسیٰ کی موت نہیں ہوئی، وہ آسمان پہ تشریف لے گئے۔ قرب قیامت میں وفادار جرنیل امت محمدیہ آئیں گے۔ اس وقت امام مہدی ہوگا۔ دمشق کے مینار شرقی پر عیسیٰ اتریں گے۔ جاتے وقت غسل کر کے 2 چادریں اوڑھی تھی، اترتے وقت وہی زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، اور وہ غسل خانے سے نکل کر کے جو گئے ہیں، جب اس وقت آئیں گے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ وقت فجر ہوگا، آخری عشرہ رمضان ہوگا، اور امام مہدی جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اطلاع آ جائے گی کہ ٹھہرو، عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر رہے ہیں۔ ملائک ساتھ ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ نیچے اترے تو امام مہدی درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ پیغمبر ہیں۔ حضرت فرمائیں گے آپ اس امت کے امام ہیں، اور امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ تکبیر کہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہیں گے تو آنسو سے روئیں گے، کیونکہ ہر پیغمبر نے یہ ارمان ظاہر کیا، کسی کی قبول نہ ہوئی سوائے عیسیٰ مسیح کے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ مسلمانوں کا دورہ ہوگا، اور ہر درخت میں پھل ہوگا، کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں ہوگا، اور بعض درختوں کا پھل پورے شہر کے لیے کافی ہوگا، اور کسی شہر میں ایک بکری یا گائے دودھ دے، دودھ کے چشمہ جاری ہوگا، پورے بلد کے لیے وہ دودھ کافی ہو جائے گا۔ ہر چیز میں بڑھتی اور وفرت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے 1 2، اور ان کے بچے ہونے شروع ہو جائیں گے، 7 سال خیر و عافیت سے رہیں گے۔ پھر پتہ چلے گا دجال نے دعویٰ کیا ہے الوہیت کا، مہدی فوج لے کر کے دجال کے پیچھے لگیں گے، حضرت عیسیٰ ساتھ ہوں گے۔ بیت المقدس کے اندر باب الہدہ کے پاس دجال پکڑا جائے گا، حضرت عیسیٰ زمین کو آرڈر دیں گے کہ پکڑو اسے، جانے نہ دو، اور دجال نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہوگا، تمام لوگوں کا ایمان خراب کیا ہوگا، کیونکہ دجال ایسا بیج ڈال کے فوراً فصل کھڑی ہو جائے گی، اور جن کے باپ ماں مر چکے ہیں ان کو کہہ دیں گے شیطانوں کو، وہ ان کی شکل میں ہو جائیں گے، اور بہت سارے شعبہ بازی دکھائیں گے۔ شاید یہی مضمون ذہن میں تھا، ابھی آتے وقت ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، یہی مضمون ذہن میں تھا۔ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے عمر 33 سال تھی، 7 سال مزید ہو کر کے 40 سال ہو جائے گی۔ پھر مسلمانوں کی اور ان کی لڑائی ہوگی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور ان کی قبر کے لیے جگہ حجرہ عائشہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بھی اور امام مہدی کی بھی وہی تدفین ہوگی۔ اب مرزا غلام احمد کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں جس نے کعبہ اور مسجد نبوی دیکھی نہیں، اور پھر کہا قادیان میرا مکہ ہے اور لاہور میرا مدینہ ہے، اور بیت الخلاء اس کی جنت البقیع ہے جس میں وہ مردار ہو گیا۔ شرم تم کو مگر نہیں ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مباہلہ کیا تھا کہ ہم میں جو باطل ہو، جھوٹا ہو، وہ حیضے سے وہ تباہ ہو جائے۔ پہلے ہی ہفتے میں مرزا صاحب کو حیضہ شروع ہوا، اور حیضے کا یہ عالم تھا کہ بیت الخلاء جانا ختم ہو گیا اور بستر پر ہی فراغت شروع ہوئی۔ مرزائی بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، نہیں میں حیضہ ہوا ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن خدا تعالیٰ جھوٹ کو اگلوا دیتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا سسر ہے، بیوی کا باپ میر ناصر، وہی مرزائی ہے، میر ناصر، وہ عیادت کے لیے آیا۔ مرزا صاحب نے ایسی آنکھ کے اٹھا کے دیکھا اور رونے لگا،
اور کہا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. یہ الفاظ تاریخ ناصری کے اندر اس نے لکھی ہے، مرزا ناصر نے، اور یہ خود مرزا ہی ہے. اس نے کہا جب مرزا صاحب نے ایسے دیکھا تو نڈھال تھے بہت، اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے، اور مجھے اس حالت میں کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. مرنے کے بعد لاش کو لے کر گاڑی میں ڈالا اور ریل گاڑی کے ذریعے قادیان پہنچایا اور وہاں تدفین کی. حالانکہ مسئلہ یہ کہ نبی جس سرزمین پر مرتے ہیں وہی مدفن ہوتی ہے. مرزا نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ دجال کے ساتھ جو گدھا ہوگا بہت بڑا، اس گدھے سے مراد ریل گاڑی. مرزا قادیانی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ جس دجال کے گدھے کا ذکر ہے احادیث میں کہ اس کے اتنے بڑے کان ہوں گے، اتنی بڑی آواز ہوگی، اتنا لمبا چوڑا ہوگا، اس سے مراد ریل گاڑی ہے. تو مرزا کی تحقیق کے مطابق ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے. سمجھ گئے؟ اور مسلمانوں کی تحقیق کے مطابق مرزا خود دجال تھا. تو جب اس کی لاش ریل گاڑی میں ڈال کر قادیان لے گئے تو ختم نبوت کے وہ مشہور اور بڑے مناظر انہوں نے لکھا کہ دجال کی لاش کو دجال کے گدھے پر لدوا کر لے گئے. اللہ. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیے اس واقعے میں، یقیناً وہ شک میں اس بارے میں، ما لہم بہ من علم، ان کو ہے ہی نہیں اس کا کچھ علم، الا اتباع الظن، مگر وہ اتباع کرتے ہیں اٹکل کی. وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت کو بالکل، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھایا ان کو اپنے پاس آسمانوں پہ. لفظ آسمان موجود ہے حدیث میں. رفع اللہ عیسیٰ الی السماء وسینزل ابن مریم اماما حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ. اور یہ طویل حدیث ہے قیامت کی، قرب قیامت کی. اور اس قسم کی احادیث امام الحسن مولانا انور شاہ نے جمع کی تھی، اس کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے اسے عربی میں کر دیا، اور شام کے مشہور محقق عالم شیخ زید الکوثری کے جانشین و لائق شاگرد ہمارے شیخ الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قیمتی مقدمہ اور لاسانی حواشی و تعلیقات کی ہے. انور شاہ صاحب کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے: بحر العلوم فما بحر یشاکلہ